آگے چل کے یہ کہتا ہے کہ اس نورپور شرما نے ایسا کیا کہا ہے جو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے صاحب انہوں نے گستاخی کر دی. ارے بھائی کون سی گستاخی کر دی بھائی؟ نورپور شرما نے ایسا کیا کہا جو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے؟ یعنی کہتا یہ ہے کہ نورپور شرما نے جو ہرزہ سرائی کی ہے وہ تو آپ کی کتابوں میں ہے. تو میرا اس خبیث انسان کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی کتابوں میں گند موجود ہے اگر میں وہ بیان کروں آپ کو لگ پتہ جائے گا. آپ اس کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آپ اسلام کے خلاف زبان کھول دیں. ہندو مذہب کے اندر تاریخ کا سب سے زیادہ گند موجود ہے اور تاریخ کے عجیب و غریب قسم کی غلاظت وہ ہندو مذہب کے اندر موجود ہے. آپ اس کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں؟ یہ ایک حوالہ سنیں, میں آپ کے سامنے مزید حوالہ جات آگے چل کے رکھتا ہوں کہ ہندو مذہب کے اندر کیا کیا گند موجود ہے. یہ جو ستیارتھ پرکاش ہے صفحہ نمبر 138 کے اوپر لکھا ہوا ہے, 138 کے اوپر, اس میں ہندو مذہب کا جو ایک عقیدہ ہے نیوگ, اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. آگے چل کے لکھتا ہے, کہتے ہیں کہ یعنی میں اس کو آسان انداز میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. نیوگ اس عقیدے کا جو ہندو مذہب میں عقیدہ ہے, اس کا مطلب پتہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. اگر وہ چاہے تو شہوت کی تسکین کے لیے دوسرے مرد کے پاس بھی جا سکتی ہے, اس سے اولاد بھی پیدا کر سکتی ہے, لیکن شادی نہیں کر سکتی. کیوں جناب؟ آپ کی عقل ٹھکانے آئی کہ آپ کا ہندو مذہب ایک عورت کو اچھے طریقے سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, اس کو غلط کام کروانے کی اجازت دیتا ہے. یہ آپ کے ہندو مذہب کا گند موجود ہے آپ کے مذہب کے اندر. آپ ان چیزوں کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آگے سنیں. اسی طرح عورت کے ہاں اگر صرف لڑکیاں ہوں, یہ میں آپ کے عقیدے کی وضاحت کر رہا ہوں, یہ عقیدہ ثابت نہ کروں تو پھر آپ مجھے کہیے گا, اور یہ یہاں پر یہ چیز ثابت نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اسی طرح اگر عورت کے ہاں صرف لڑکیاں ہوں, لڑکے پیدا نہ ہوتے ہوں, تو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی, پہلا تھا کہ شوہر فوت ہو گیا, شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ زیادہ سے زیادہ 10 مردوں کے پاس علیحدہ علیحدہ جا سکتی ہے. کیوں جناب؟ آپ کی عقل ٹھکانے آئی کہ اسلام کیا ہے اور ہندو مذہب کیا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس نے کیا کہا ہے جو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے, تو میں جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے. آپ اعلان کریں کہ ہمارے نیو کا مطلب یہ, اور آپ اپنی گھر والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس کام کے لیے بھیجیں گے, آپ اپنی بیوی کو اس کام کے لیے بھیجیں گے کہ میں آپ کا شوہر ہوں لیکن آپ 10 مردوں کے پاس میرے سامنے جائیں؟ آپ کے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح اگر بالکل اولاد نہ بھی ہو تب بھی یہی حکم ہے. ان تینوں صورتوں میں آپ کا ہندو مذہب اس گند کی اجازت دیتا ہے. عورت کو غیر مرد کے پاس جانے کی اجازت دیتا ہے اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے, اگر اس کی اولاد نہ ہو تب بھی اس کو زنا کروانے کی اجازت دیتا ہے, اگر اس کا شوہر موجود ہے, لڑکے پیدا نہیں ہوتے, تب بھی آپ کا ہندو مذہب کہتا ہے کہ وہ 10 اور بندوں کے پاس جا سکتی ہے. آپ اس چیز کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آپ بکواس کرتے ہیں, دین اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں, دین اسلام کے بارے میں آپ ہرزہ سرائی کرتے ہیں. اسی طرح آپ کا یہ جو تناسخ والا عقیدہ ہے, تناسخ جس کو آواگون بھی بول لیتے ہیں, اس کا کٹ پنشد, یہ آپ کی کتابوں کے نام بھی عجیب ہیں. اگر انگلش کے اندر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں تو ہو سکتا ہے آپ شد کو شدھ کر دیں, شد کو شدھ کر دیں. بہرحال یہ سنیں, اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا گناہوں یا نیکیوں کے باعث بار بار جنم لینا, آپ اس کو تناسخ کہتے ہیں. یہ آپ کے مذہب کا عقیدہ ہے. سنیں ذرا. مینڈک, یہ اس کے اندر یہ ساری مینڈک نہیں ہے, منڈک. اس میں لکھا ہے کہ انسان کی روح گدھے, گھوڑے, بلی اور دیگر حیوانات, گاجر, مولی, مرچ وغیرہ نباتات, جمادات میں داخل ہو جاتی ہے. ہاں جی جناب, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو ماں ہے وہ پچھلے جنم کے اندر کھوتا تھی. یہ آپ کے مذہب کا گند ہے اور آپ زبان کھولتے ہیں دین اسلام کے خلاف. آپ جو اٹھتے ہیں, جو خبیث انسان اٹھتے ہیں وہ دین اسلام کے خلاف منہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح نرکٹ, اس کے اندر لکھا ہوا ہے, جو آپ کے مذہب کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں عورت کو جوے میں ہارنا اور فروخت کرنا جائز ہے. آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹوں کو اس کام پہ لگا سکتے ہیں. آپ ایسا جوا کھیل سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنی بیٹی کو, اپنی ماں کو, اپنی بیوی کو فروخت کر دیں. تو میں جناب ایسی کون سی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کے مذہب کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی ان چیزوں کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے, اور آپ بات کرتے ہیں کہ اس لعنتی عورت نے
جو نورپور شرما ہے بی جے پی کی، اس نے کون سی ایسی بات کی ہے جو آپ کے مذہب کے اندر موجود نہیں ہے؟ تو جناب میں نے بھی تو وہی باتیں پیش کی ہیں کہ جو آپ کے مذہب کے اندر موجود ہے، آپ کے عقیدے کے اندر شامل ہیں۔ ہمت ہے تو ان چیزوں کو چیلنج کرے، ہمت ہے تو ان حوالہ جات کو غلط ثابت کرے، ہمت ہے اگر ان کو ٹھیک مانتے تو علل اعلان کریں کہ میں اپنی بیٹی کو نیوگ کے لیے 10 بندوں کو پیش کرتا ہوں، ایک بندہ آئے وہ حساب کتاب لگائے نکل جائے، پھر دوسرا بندہ آ جائے۔ آپ کا تو عقیدہ ہی یہی ہے، یہ کیا ہے نیوگ؟ تو اس لیے دین اسلام کے خلاف ہم کسی بندے کو ہرزہ سرائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسرا، آگے چل کے یہی بندہ کہتا ہے اس میں پچھلے دن ایک سپریم کورٹ میں اس نے حوالہ دیا ایک واقعے کا، ڈار صاحب کا۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی واقعہ بیان کیا کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف کی رات آپ نے وہ بے پردہ عورتوں کو عذاب ہوتے ملاحظہ کیا۔